بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ ملتان. صبح بخیر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ یہاں پر آج حاضر ہیں. منڈے کا دن ہے تو منڈے کے دن جو ہے وہ آپ کے تمام ورکنگ ڈیز جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور جس طرح محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہے اور یہ جو ڈیز چل رہے ہیں اس میں خاص اہتمام کیا جا رہا ہے سبیلوں کا, مجالس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ جو میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان خاص دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ہمارے ضرورت بھی ہے اس ٹائم کہ یہ جو رواداری ہے, یہ جو محبتیں ہیں, یہ کچھ خاص مہینوں یا خاص دنوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا رویہ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے. جس طرح آپ ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, آسانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح زندگی میں جو ہے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھنا چاہیے. محبتیں, رواداریاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کے تعلق ہیں وہ بڑے بہترین ہونے چاہیے. اور ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی زندگی آپ کی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, کیسے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں گے, اتنا لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے, تو آپ کی زندگی خود آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہترین اور خوبصورت ہوگی. محبتیں بانٹیں, مسکراہٹیں بکھیریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان دنوں میں آپ نے بہت زیادہ خیال بھی رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ محرم سے ریلیٹڈ ہی آج جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو ہے اپنے محبت و عقیدت کا اظہار جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں, اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی کیف صحرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ شاعر اہل بیت ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہماری روہی کی رپورٹر علیشبہ سے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ علیشبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تم بتاؤ کیا حال چال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں. موسم انجوائے کر رہی ہوں؟ آج جیسے ملتان کا موسم بھی جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوا ہے. آج کی صبح بڑی ٹھنڈی اور بڑی مزیدار ہے. فل انرجیٹک. ہاں منڈے کو ذرا انرجیٹک ہونا پڑتا ہے نا علیشبہ؟ ہوتا تھوڑا مشکل ہے, اٹھنا مشکل ہوتا ہے. ہاں لیکن صبح اٹھ کر جو ہے آپ جب صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے اور اس کے بعد آپ جب گرینری دیکھتے ہیں تو وہ بڑی اچھی وائبز ہوتی ہیں, بڑی خوبصورت قسم کی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا حال چال ہے, کیسا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. کیا چل رہا ہے آج کل شاعری کے حوالے سے, کیا کام کر رہے ہیں؟ شاعری کے حوالے سے آج کل تو چونکہ محرم الحرام کے دن ہیں تو سلام و منقبت کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اچھا میں پانی پی رہی تھی, جی بات آ گئی. اچھا کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں امام مظلوم کربلا کے حضور سلام کے چند اشعار روہی کے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ میرے غم کا دلاسا آ گیا ہے, محرم کا مہینہ آ گیا ہے, خوشی کے اشک آنکھوں سے بہے ہیں, مجھے شہ کا بلاوا آ گیا ہے. سرے میداں خدا کا دین بچانے, سرے میداں خدا کا دین بچانے, نبی کا لال پیاسا آ گیا ہے. کہا بی بی نے رونے سے نہ روکو, کہا بی بی نے رونے سے نہ روکو, میرے قاسم کا لاشا آ گیا ہے. ایک اور شعر ہے کہ کسی کے پاس چادر ہے تو دے دو, کسی کے پاس چادر ہے تو دے دو, مجھے ملنے کو بابا آ گیا ہے, میرے غم کا دلاسا آ گیا ہے, محرم کا مہینہ آ گیا ہے. خوبصورت. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم علیشبہ سے جانیں گے جو ہماری ملتان کی ٹاپ سٹوریز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. علیشبہ
ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس ٹائم سب سے پہلے ملتان میں جو ذہنی معذور بچے ہیں ان کے لیے نیا سینٹر جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. ہاں جی، ذہنی اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے ویسے تو ملتان میں 4-5 سکولز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہر اسپیشلٹی کے لیے الگ سکول بنایا گیا ہے. اب یہ اوٹیزم کے جو شکار بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سینٹر کھلنے جا رہا ہے. چھٹیوں کے فوراً بعد جو ہے اس سینٹر کا افتتاح بھی ہو جائے گا. اور ابھی جو ہے کیونکہ شاداب سینٹر ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں بیسکلی، اسے اسکول نہیں کہتے. وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ذہنی معذور بچے پڑھتے ہیں. تو پہلے ہر بچے کا چیک اپ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. آیا وہ پڑھنے کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے کہ وہ کتابیں صحیح طرح پڑھ سکتا ہے، ریڈنگ رائٹنگ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سیکشن بنایا گیا ہے. اگر دوسری کیٹیگری ہوگی جیسا کہ بچہ نہیں پینسل اٹھا سکتا، نہیں ریڈنگ کر سکتا، تو اس کو آیا کیا سکھایا جائے گا؟ اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ اس کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے جوتے کے تسمے کیسے باندھنے ہیں، بیہیو کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ الگ الگ کیٹیگریز کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا تھا. جو اوٹیزم کے شکار بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو والدین ہوتے ہیں پہلے تو گھبراتے ہیں گھر سے باہر نکالنے میں، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے ہمارے بچے میں تھوڑی تھوڑی، اب اوٹیزم کا اگر آپ کو پتا ہو تو بچے پوری طرح مینٹلی چیلنج نہیں ہوتے، ان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی لو لیول پہ ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، ان کی تھیراپی کی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب یہ جو سینٹر ہوگا اسپیشلی ان بچوں کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ والدین آئیں، ان بچوں کو ادھر داخل کروائیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوں جو بالکل کم کیٹیگری والے لیول پہ ہوں اور وہ آگے جا کے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. اسی طرح سینٹر میں مختلف ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرح انہوں نے سینٹرز بنا دیے، چھوٹے چھوٹے سے مزید سینٹرز بنا دیے. اس میں کلاسز منعقد کی گئی ہیں. اگر انہوں نے جو اسٹیچنگ کا سینٹر بنایا ہے تو اس میں 2-3 کلاسز منعقد کی ہیں، جیسے کہ ایک میں اسٹیچنگ سکھائیں گے، ایک میں سلائی کڑھائی سکھائیں گے، ایک میں وہ بچے جن کو یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ان بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ان بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ دھاگا کیسے آپ باندھ کر مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح ووکیشنل سینٹر کے لیے انہوں نے آرٹ اینڈ کرافٹ کا بھی سٹارٹ کیا ہے کہ بچوں کو کیسے چیزیں بنانا سکھانا ہے، کارڈز کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے جو گھر میں استعمال نہیں ہوتی، ویسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ، ان کے ذریعے. اور ایک سینٹر انہوں نے بنایا جہاں پہ بچے موڑے بنا سکتے ہیں، چارپائیاں بن سکتے ہیں اسپیشلی. اب یہ ان بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے جو ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں یا ذہنی معذور کسی بھی انسان کو دیکھا ہے، یا تو وہ سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یا تو اسے گھر میں باندھ کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آگاہی بھی دینے کی ضرورت بھی ہے عوام کو کہ ان بچوں کی پڑھائی کتنی ضروری ہے. اگر ان کو آپ پڑھائیں گے لکھائیں گے تو یہ بچے اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں. آپ کسی کے اوپر اگر ہم کہیں گے یہ بچہ ذہنی معذور ہے، آسما میں نے اسکول میں ایسی بھی کیٹیگریز دیکھی ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں پہ بیڑیاں بندھی ہوتی ہیں. تو وہ اسکول پرنسپل جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بچے گھر جاتے ہیں کیونکہ یہ بچے اسپیشل ہوتے ہیں تو ان کو مینج کرنا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، تو گھر میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو باندھ دیتے ہیں. ان کو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، نارمل بچے سے زیادہ اٹینشن چاہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ سینٹر جو ہوگا بچے کو صرف اسی پہ توجہ دی جائے گی، اس کا بیہیویئر چیک کیا جائے گا، نوٹس کیا جائے گا. ایون ادھر ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے، 1-2 ڈاکٹرز ہوں گے جو ان کا ویکلی چیک اپ کریں گے. پھر اسپیچ تھراپسٹ ہوں گے، سائیکالوجسٹ ہوں گے جو ان کو دیکھیں گے ان میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، آیا یہ امپروومنٹ کر سکتے ہیں اپنی طبیعت میں یا نہیں. اسی طرح ان کو نہ صرف پڑھایا جائے گا بلکہ ان کی طبیعت کا بھی خیال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا. تو یہ اگر سینٹر کا افتتاح ہونا وہ بھی ملتان میں سرکاری سطح پہ، یعنی یہ فری آف کاسٹ ہوگا سب کچھ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یونیفارم، کتابیں، سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ فری آف کاسٹ ہوں گی. اور سینٹر میں پڑھائی کی الگ ٹائمنگز مقرر کی جائیں گی. اسی طرح جو دوسرے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ان کے لیے 3 گھنٹے الگ مختص کیے جائیں گے. اب اس کے لیے جو ہے ملتان میں ٹریننگز جاری ہیں. چھٹیوں میں ہی ان ٹیچرز کو ٹرین کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اسپیشل ایجوکیشن کی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ لوگ الگ الگ چیز میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. تو یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے سب سے ٹف ہوتی ہے.
تو اس میں انہوں نے اسپیشلائزیشن تو کیا ہوتا ہے ٹیچرز نے، مگر ان کو مزید ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان بچوں کو ایسے ٹیچرز سنبھال رہی ہوتی ہیں ان کے تھرو انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر وہاں پہ کیونکہ یہ سینٹر ایک پہلی نوعیت کا اپنے آپ میں یہ کھل رہا ہے ملتان میں سینٹر، ویسے ایک دو پرائیویٹ سینٹرز ہیں پر ان کی فی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں میں فی ہے ان کی. اگر کوئی پرائیویٹ اپنے بچے کا علاج بھی کروا رہا ہے یا اس کو پڑھا بھی رہا ہے تو وہ 2 یا 3 گھنٹے کے چارج ہوتے ہیں 10-10 ہزار روپے. تو وہ سیشنز لینے کے بھی آپ کو پر سیشن پیسے دینے پڑتے ہیں باقاعدہ کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ 3 گھنٹے کا سیشن دلوانا ہے. تو یہ فری آف کاسٹ ہوگا، بچہ صبح جائے گا تو دوپہر تک آئے گا 3 بجے تک. تو ٹیچرز کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے اور وہ ہو رہی ہے. اب آفٹر ویکیشنز اس کا افتتاح ہو جائے گا، پر اب اسپیشل ایجوکیشن کا سب سے بڑا کردار اس میں یہ ہوگا کہ عوام کو کیسے آگاہی دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اسپیشل اسکولز دیکھے ہیں جہاں بچوں کی تعداد کم ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ٹیچرز تو صحیح ہیں پڑھانے والے، اسکول بھی اتنے بڑے بڑے سرکاری بنے ہوئے ہیں، مگر بچے کیوں نہیں لائے جا رہے؟ اب یہ محکمے پہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے. اگر اسکول کھول دیا گیا ہے تو بچے لانا بھی محکمے کا کام ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے، اب اس سینٹر کے لیے اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو بچے نہیں آ سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت اسپیشل کیٹیگری ہے. اچھا، پھر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرز بنا دیے جاتے ہیں، محکمہ کام بھی کر رہا ہے، اسٹاف بھی آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بہت سارے لوگ نا اس میں بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ ادارے کے نام پہ بچوں کی اس پہ کر کے آپ لوگ بہت سارا اس میں لوگ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ گھپلا کر کے اب آپ چیزیں مینج کر کے کر لیتے ہیں. یہی اگر شہریوں کو معلوم ہوگا اپنے رائٹس کے بارے میں کہ ان بچوں کی تعلیم مفت ہے اور اگر ہم اسکول جائیں ہم سے کوئی پیسے چارج کر رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے. وہ کمپلین کریں، کمپلین سینٹر بھی انہوں نے بنایا ہوا کمپلین نمبر ہے. اس دن بھی آپ تھیں، ہمارے پاس ایک کال آئی تھی ہمیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے بچے یہاں جو ہیں وہ معذور ذہنی معذور تھیں وہ بھی، اور ان سے چارج کیا جا رہا تھا حالانکہ وہ گورنمنٹ ادارہ تھا. تو یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ایسے بچوں کو، ویسے تو عام شہری کو کہیں ریلیف نہیں ہے کسی حال میں بھی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس ٹائم، کیونکہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ چیزیں آپ کی جو ہیں. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابھی علی شبہ اور میں میک اپ روم میں بات کر رہے تھے کہ جو آپ بل آ رہے ہیں وہ آپ کی اگر سیلری ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پوری کی پوری سیلری تو بلوں میں جا رہی ہے. تو یہ بڑا ایک جو ہے اس ٹائم لوگوں کے لیے گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو اگر اس طرح کے سینٹرز میں بھی آپ کو ریلیف نہیں ہے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، تو تب بھی جو ہے وہ انسان کہتا ہے کہ یار پھر ہم کس طرح چیزوں کو لے کر چلیں، مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، کیسا جس طرح ابھی ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں میں جو ہے اس طرح آپ جو لکھنے والے ہیں وہ بڑے کم نہیں ہوتے جا رہے؟ بہت کم لکھنا، جن کو تو شوق ہے وہ بس صرف ان کا فوکس ہی شاعری کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جن کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، جو چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ ٹائم بعد دیکھتے ہیں وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی میرے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں، لیکن بعض رویوں کی وجہ سے بھی جو ہے لکھنے والا کبھی نہیں چھوڑتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ تک نہ پہنچائے، لیکن اسے تسکینی مکمل طور پہ قلبی تب ہوتی ہے جب تک وہ یہ کام کرتا رہتا ہے. جس طرح ہمارے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، بہت ساری ہماری چیزیں ڈسٹرب ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. ٹاپک پہ کسی ٹاپک کو ہے سامنے رکھ کے لکھنا، موضوعاتی شاعری کرنا، یہ ایک الگ بات ہے. لوگ تھوڑا سا اسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. جس طرح آج کل میں نے کچھ ٹائم پہلے ہمارے ساتھ ایک شاعر موجود تھے، انہوں نے یہی بات کی کہ آج کے دور میں آپ کا جو بک ہے وہ آپ شائع کرنا چاہ رہے ہو تو جو پبلشرز ہوتے ہیں آپ اس پہ آپ کو بہت آپ کا خرچہ آ جاتا ہے. اب وہ چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری طور پر یہ شعراء کے لیے یہ آسانی ہونی چاہیے، کیونکہ شاعر معاشرے کا نقیب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. معاشرے کے درد بیان کرتا ہے، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ بانٹتا ہے. تو اس کے لیے جب کتاب چھپوانے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اس کی ساری زیست کا سرمایہ تو یہ شاعری ہوتی ہے، وہ اسے شائع بھی نہیں کروا سکتا. کئی شعراء ایسے ہیں جو دنیا چھوڑ گئے ہیں اور ٹاپ کلاس کے شاعر تھے، اچھے لکھنے والے لکھاری تھے، لیکن ان کی کتب نہیں ہیں. پیچھے جو ہے وہ سارا مواد جو ہے وہ ضائع ہو گیا. آپ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتی ہوں قیمتی اثاثہ ہی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ نے تحریر لکھی، لفظ لکھے، جو شاعری کی، وہ آپ کی محفوظ ہو جاتی ہے. یہ ہمارا
ایک لفظ وہ ہوتا ہے بہن جی جو جس کی مطلب انمول موتی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. یہی بات تو ہے کہ ہر بندہ شاعر نہیں بن سکتا، سب کچھ بن جاتا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی جو ہے اس حوالے سے آپ مزید اور کیا سنا رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے یہ بھی مطلب میں نے آپ کو چونکہ مجھے بتایا یہی گیا ہے کہ کربلا کے حوالے سے کلام ہونا چاہیے، محرم بھی ہے، تو میں اسلام کے چند اشعار اور سنا دیتا ہوں جو میں نے مولا کائنات کے حضور پیش کیے کہ لہو لہو ہے وجود جس کا، درود اس پر سلام اس پر، جو خطبہ تو نے دیا ہے بی بی، تڑپ اٹھے اہل شام اس پر، جو تیری رہ میں فنا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہو پھر دوام اس پر، وہ دشت جس پر نبی نہ ٹھہرے، وہ دشت جس پر نبی نہ ٹھہرے، سجود اس پر قیام اس پر، رضا ہے جس کی رضائے ربی، فدا ہیں خیر الانام جس پر، فدا ہیں خیر الانام اس پر، جو شے کا منکر ہے دوزخی ہے، جو شے کا منکر ہے دوزخی ہے جام کوثر حرام اس پر، لہو لہو ہے وجود جس کا، درود اس پر سلام اس پر. واہ کیا بات. کچھ اور بھی سنا رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں. جی آپ سے سنیں گے بالکل. چلے میں دو شعر سنا دیتا ہوں کہ الفت کرے گا جو بھی شہ مشرقین سے، الفت کرے گا جو بھی شہ مشرقین سے، دنیا و آخرت میں رہے گا وہ چین سے. واہ. فرمانے مصطفیٰ یہ کبھی بھی نہ بھولنا، مجھ سے میرا حسین ہے میں ہوں حسین سے. واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اہل بیت سے محبت تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں آپ مسلمان بھی نہیں ہیں اور آپ ایمان بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ہی راضی مزید بھی ان سے سنیں گے، بات چیت ہماری جاری رہے گی، لیکن ابھی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان میں مونسون کے بارشوں نے جب سے انٹری کی ہے تو ملتان شہر کا موسم کافی زیادہ خوشگوار اور ٹھنڈا دکھائی دے رہا ہے. آج بھی علل صبح سے ملتان شہر بادلوں کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. بادلوں کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے ملتان کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی نمایاں کمی دیکھنے کو آئے گی. ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے ملتان کا موسم آج قدرے خوشگوار اور قدرے سہانا دکھائی دے رہا ہے. گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں اور سبزہ جو ہے وہ بھی آج سرسبز و شاداب اور تر و تازہ دکھائی دے رہا ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج شہر کا 29 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بھی گزشتہ کئی دنوں کی طرح قدرے بہتر ہے جو کہ 76% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں تو ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 112 پوائنٹس پر ہونے کی وجہ سے قدرے خوشگوار ہے. اور آج پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیے اس میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان 5ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج دوپہر اور آج شام میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز موسلا دھار بارش کی وجہ سے ملتان شہر کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت جو ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئے گی. اور آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اور آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملتان شہر کا موسم بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا اور بارش کی وجہ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت جو ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئے گی. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم علیشبہ سے یہ بھی جانیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے OSC پروگرام جو ہے وہ بھی شروع کروایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا ابھی ہم بچوں کی بات کر رہے تھے، ہم کیونکہ خصوصی بچوں کی بات کر رہے تھے. اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بچوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پہ بچے پھر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ڈویژن کے اسکولوں کی بات کی جائے تو 1390 اسکول ہے ہمارے ٹوٹل.
सरकारी स्कूल बनाए गए हैं जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, तो पढ़ाई क्यों नहीं बच्चों तक पहुंच रही या बच्चे पढ़ाई तक नहीं पहुंच रहे? आखिर क्या फर्क क्या है? और इतनी टीम्स काम कर रही हैं। आपको पता होगा कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा अगर लोग जिस महकमे में काम कर रहे होते हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। अब इतने बंदे काम कर रहे हैं फिर भी आप बच्चे क्यों स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे जिनके लिए स्कूल बनाया गया है? बेसिकली जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बच्चा वहाँ पे इक्वल ट्रीट होता है, तो उनके लिए ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम बेसिकली इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया, स्टार्ट किया गया है। अभी जो है एक यूसी में इसका सर्वे जारी है। अब एक टीम तश्कील दी गई है जिसमें वो टीम सर्च करेगी, घर घर जाएगी, बच्चों पूछेगी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, आया बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। घर घर जाके वो टीम जो है पहले एक शीट तैयार करेगी एक यूसी की पूरी, फिर उस शीट के मुताबिक जो स्कूल होंगे उस यूसी में उनमें देखा जाएगा कि आया बच्चों की तादाद इतनी है या नहीं है। एक एक घर में जाएंगे, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो, कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उस शीट के मुताबिक जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि इतने बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। अब उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आया इन बच्चों को स्कूल कैसे लाना है। अब कुछ वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि ये दिन का 1000 रुपये कमा के ले आएगा, 500 रुपये कमा के ले आएगा, तो इसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। अब उन वालिदैन को कैसे कन्विंस करना है कि इन बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो बाकायदा इन बच्चों के लिए होता है, जो लेबर बच्चा होता है, दुकानों पे काम कर रहा होता है। बेसिकली तो चाइल्ड लेबर जो है, लेबर डिपार्टमेंट को पहले इस पे ही देखना चाहिए कि बच्चे आया काम क्यों कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर क्यों हो रहा है शहर में। उसके लिए एक स्कूल तो बना दिया गया, वो बच्चे आते हैं जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, अब उनका घर बार चलाने वाला कोई भी नहीं है, वो बच्चे आते हैं। शहर में इस वक्त 4 स्कूल्स हैं, 2 लड़कियों के लिए और 2 लड़कों के लिए, जो 2-2 घंटे की क्लासेस होती है और उनके कोर्स उसी तरह डिजाइन किए गए हैं। जैसे नॉर्मल क्लासेस के कोर्स होते हैं 1, 2, 3, उनकी वैसी बुक्स नहीं डिजाइन की गई। इस पे बात करते हैं अलिशा, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदी कहते हैं जी। हम बात कर रहे थे अलिशा से कि इस टाइम जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, वैसे हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह पहले भी बात हो रही थी हमारी, क्योंकि हमारी मुल्की सूरत हाल की वजह से ना लोग अब इस हवाले से बहुत कम, क्या या तो फिर आपको स्किल्स हो ना साथ साथ, जिस तरह अगर आप तालीम दे रहे हैं तो फिर बच्चों को स्किल्स की तरफ भी लेकर आए, फिर तो शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल है इस तरह के पेरेंट्स को जो है ना मनवाना कि अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। पर आई पर्सनली फील कि आप 8 साल के या 10 साल के बच्चे को क्या स्किल दे सकते हो, उसको भीख मंगवा रहे हैं फिर बाहर, अगर आपने देखा हो, या दुकानों पे काम करवा रहे हैं, उसको किताबें भी तो हाथ में देना जरूरी है ना। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं, हमने पिछले साल भी जब रिजल्ट आया था रिपोर्ट बनाई थी, एक बच्चा है जो बाबा आइसक्रीम की दुकान पे काम करता है और उसने 989 मार्क्स लिए थे और वो रात की शिफ्ट में काम कर रहा है। पर यही है ना कि वालिदैन का सपोर्ट है कि वो सुबह पढ़ने भी जा रहा है और अगर काम भी कर रहा है तो रात को कर रहा है। तो अगर ज़हन हमारा थोड़ा सा तब्दील हो जाए ना, हम सोच लें कि तालीम से तब्दीली आ सकती है, तो हम देखेंगे कि हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, तो वो जहाँ भी होगा, जो जिन भी हालात में होगा वो पढ़ रहा होगा। और मैं समझती हूँ कि वालिदैन को ये होता है कि बच्चा 500 रुपये कमा के लाएगा तो उसको स्कूल क्यों भेजे। तो इसके लिए जो है एक स्ट्रेटेजी खुद ही डिपार्टमेंट को बनानी पड़ेगी। अब जैसे काम हो रहा है कि कैसे इन बच्चों को स्कूल में लाना है, मेन मकसद क्या है कि इन बच्चों को स्कूल में लाना है। अब डिपार्टमेंट को, महकमे को टारगेट भी दिया जाता है कि इस डिवीजन में इतने बच्चे पढ़ने चाहिए, तो अब उस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये भी देखा जाए और उन बच्चों को स्कूल में लाके कैसे पढ़ाना है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब सरकारी स्कूलों में टाट बिछाए जाते थे। मुल्तान के जितने भी, सिटी के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अभी तक किसी की बिल्डिंग खस्ता हाल नहीं है। वॉशरूम के इशू थे पिछले साल तक, वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इशू आते हैं। और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, तो पिछले साल से जो है जब कोरोना आया था बच्चों की पढ़ाई बड़ी अपसेट हो गई थी, फिर सिलेबस चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, तो असातिज़ा की जो ट्रेनिंग थी
وہ میٹر کر رہی ہے ابھی بھی نصاب کی تبدیلی سے، پر پھر بھی ایجوکیشن میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت۔ ابھی بھی جو ٹیچرز ہیں ان کے بہت مسائل ہیں، نو ڈاؤٹ اسکول میں بچوں کے بہت مسائل ہیں، پر اس سے بہتر ہے کہ ایک بچہ جاہل رہے اس کو اسکول تو بھیجا جائے، ایٹ لیسٹ اس کو نالج تو ہو، وہ آگے تو بڑھے لائف میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ والدین کا یا شہریوں کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے کہ بچوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے۔ صرف اسکول بنا دینے سے، محکمے بنا دینے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے شہر میں اتنے اسکول ہیں اور ہمارا شہر تو بہت پڑھا لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر اسکول میں بچے نہیں جائیں گے تو شہر کیسے، بچے کیسے پڑھیں گے؟ ہمارا پاکستان بہت پڑھا لکھا بہت پڑھا لکھا یہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں نا، پاکستان بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن بات یہ کہ وہیں جب آ رہی ہے بات پریکٹیکل کہ آپ اس کے اوپر عمل کتنا کر رہے ہیں اور چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس کتنا کیا جا رہا ہے، یہ سسٹم میں کتنی بہتری لائی جا رہی ہے، تو وہاں ہمیشہ ہمارا جو ہے نا وہ کوشچن مارک رہتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم باتیں تو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے حکمران بھی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن دعوے وہ وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس پہ کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پہ مزید بھی بات کریں۔ جی میں بول سکتا ہوں اس میں کوئی دینی تعلیم کا بھی کوئی پہلو ہے، اس میں اسپیشل بچوں کے لیے کوئی آپ نے ایسا کیا ہو جس میں مطلب بچے کو دینی طور پہ بھی کوئی آگاہی ہو؟ اسپیشل بچوں کے اسکول میں تو ان کو تھوڑا سا پڑھانا تھوڑا ٹف ہوتا ہے، اس میں بھی وہ جیسے بریل قرآن پاک ہے تو بلائنڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ادھر انہوں نے باقاعدہ بریل قرآن پاک جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، پر اس میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو اس کی، کیونکہ وہ بچے ہاتھ لگا کے محسوس کر کے پڑھتے ہیں، کوڈنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ایک، تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ 3 سال بعد جو ہے اس پیپر کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب محکمے کی جانب سے جو نئی کتابیں ہیں یا نئے قرآن پاک ہیں وہ پرووائڈ نہیں کیے جا رہے فی الحال، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں بھاولپور بریل پریس تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، تو لاہور سے کتابیں آئیں گی، اور یہ جو کتابیں جو پیپر ہے باقاعدہ باہر کا پیپر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو یہ مسائل ضرور آ رہے ہیں۔ پر اگر دوسرے سکولز کی بات کی جائے جو نارمل بچے جاتے ہیں جن اسکولوں میں، ان میں تو ایک باقاعدہ سلیبس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ہر کلاس میں اس حساب سے پڑھایا جائے گا، وہ نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ 1 2 3 تک ہمیں پڑھانا ہے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھانا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 10 میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس میں کچھ صورتیں ہوتی تھی جو ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد کرنی ہوتی تھی، اب انہوں نے پورا قرآن پاک جو ہے میٹرک تک شامل کر دیا، اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ بچہ جو ہے اس کو شروع سے پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، باقاعدہ اس کو معلوم ہو کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں، بچے تو جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے گھر میں، مفہوم کا پتہ ہو۔ اچھا، اس کے اوپر آج کل ویسے بڑا خیر لوگوں کا اس حوالے سے انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یا دین ہمارا جو ہے وہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی، شازیہ ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ بیٹا میں آپ کی سن رہی ہوں، میرے بچے 2 معذور ہیں، میرے 2 بچے معذور ہیں، ٹھیک، ایک کا نام محمد نعمان ہے، ایک کا نام محمد فیضان ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں میرے بچے بھی پڑھیں ہیں آپ کے بچے؟ ٹھیک، ہاں میں کہتی ہوں پڑھیں، جیسے میں یہ سن رہی ہوں آپ کے شو دیکھ رہی ہوں، میں کہتی ہوں میرے بچے بھی پڑھیں، میرے بچے بھی کیا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں شازیہ؟ میں بیٹا ٹمر مارکیٹ سے بول رہی ہوں، اچھا، ٹمر مارکیٹ سے بول رہی ہوں۔ آپ نے اچھا ٹھیک ہے، آس پاس کوئی اسپیشل اسکول ہے؟ نہیں، ٹمبر مارکیٹ کے والی پاس سائڈ پہ کوئی اسکول؟ اچھا، ادھر ایک اسکول پڑے گا، ذہن وہ جو معذور بچے ہیں، جو جسمانی معذور بچے ہوتے ہیں ان کا، آپ کے بچوں کو کیا مطلب معذوری ہے آپ کے بچوں کو؟ بیٹا میرے بچے دماغ سے بھی تھوڑا بہت معذور ہے، ویسے بھی معذور ہے۔ اچھا، یہ شاداب سینٹر میں جائیں گے بچے، یہ ہے مطلب ادھر اس سائڈ پہ شاہ رخ عالم والی سائڈ پہ اسکول ہے؟ بیٹا میں نے کہیں کافی جگہ پہ بٹھایا ہے، کوئی دن نہیں بٹھایا، 2 دن بٹھایا، 3 دن بٹھایا، اور کہتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں، تنگ تو وہ کرتے ہیں نا۔ ایک جگہ پہ بٹھایا تھا، وہ رشتہ ہفتہ لے بھی گیا ہے، لے بھی آیا ہے، پھر انہوں نے واپس بھیج دیا۔ آپ نے سرکاری اسکول میں بٹھایا تھا اور انہوں نے کہا بچے تنگ کرتے ہیں؟ سرکاری سرکاری میں۔ اچھا، تو ابھی آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں؟ میرے بچے بھی ذرا کچھ ان کو شعور آ جائے، کچھ ان کو پتہ چلے۔ تو بالکل وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ معذور ہیں، بالکل نہیں، ایک
ٹھیک ہے بیٹا، ایک ٹھیک ہے. اچھا تو آپ جس طرح کوئی اگر سینٹر ہے تو ان کو گائیڈ کر دو علیشبا تاکہ وہ وہاں چیلنج بچے ہیں اس کے لیے تو شاداب سینٹر ہے جو آپ وہاں جا سکتی ہیں. وہاں ہوگی ان کی تعلیم فری آف کاسٹ. اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچے تنگ کر رہے ہیں انہیں واپس لے جائیں تو آپ اس کی کمپلین کریں گی. اسپیشل ایجوکیشن کا ایک نمبر ہوتا ہے کمپلین نمبر، آپ اس پہ کمپلین کریں گی یا آپ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے دفتر وزٹ کر سکتی ہیں اور اسکول کی کمپلین کر سکتی ہیں. وہ بھی نیو ملتان والی سائٹ پر ہے. تو آپ ادھر جائیں، ادھر کمپلین کریں کہ اس اسکول میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، مجھے پرنسپل نے یا جو ایڈمیشن انچارج ہے اس نے یہ بولا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں بٹھا رہے. وہ آپ کے بچوں کو لازمی بٹھائیں گے، ان کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا. کال پہ ہیں ہمارے ساتھ شادیہ؟ اچھا ٹھیک ہے. بہرحال دوبارہ بھی ہم ان کو یہ کہ شاداب سینٹر اور اس کے ساتھ وہ شاہ رخ عالم میں موجود ہے. آپ وہاں وزٹ کر سکتی ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں. تو وہاں پر ایزیلی جا کے آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں. اور اچھی بات ہے اگر پیرنٹس جب سپورٹ کر رہے ہوں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کیونکہ پیرنٹس بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں تھوڑے بچوں کو شعور آئے، ان کو بھی سمجھ بوجھ ہو. اچھا ایسے بچے جس طرح پہلے بات کی کہ بہت زیادہ توجہ مانگتے ہیں، اس میں ٹیچرز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیونکہ صبر ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. پیرنٹس تو چلو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹیچرز کی بھی یہاں امتحان ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا، ٹرین ہونا پڑے گا. استاد کو روحانی ماں باپ کا درجہ بھی تو اسی لیے اسی لیے دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر جو سینٹر بنائے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ آتے بھی تو اسی لیے ہیں نا کہ بچوں کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. بچے تنگ کر رہے ہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ بچے تنگ کر رہے ہیں. جو مینٹلی چیلنج بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو باقاعدہ ٹیچرز کو الگ ٹرین کیا جاتا ہے. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو سنبھالنا کیسے. تو کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی اسکول یہ نہیں کہہ سکتا، خاص طور پہ سرکاری اسکول، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو انرول کرنا. آگے ہی اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول کی بات کی جائے تو بچے تو کم ہیں، وہ لوگ ان کو تو چاہیے بچے زیادہ لائیں. جتنے شہر میں پیرنٹ کو بچے تنگ کر رہے ہیں تو لے جاؤ واپس. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ ٹیچرز کو بھی اور اس ادارے کی بھی غلطی ہے کہ وہ چیز کو ایڈمٹ کریں اور ان بچوں کی جو ہے وہ اچھے سے اگر سویئر کیٹیگری بھی ہوتی ہے نا مینٹلی چیلنج بچوں کی، تو اس کے لیے بھی ان کے پاس ہیں اسٹاف موجود ہیں. کیونکہ ان کی کیٹیگریز ہوتی ہے نا، کچھ بچے نہیں سنبھالے جاتے، تو ان کے لیے بھی ایک اسٹاف موجود ہے کہ ان کو آیا کیسے پڑھایا تو نہیں جاتا، کیسے ان کو زندگی کے طور طریقے سکھانے ہیں، یہ چیزیں سکھانی ہیں. یہی ہوتا نا 18 سال کے بعد آپ نے یہی ہوتا نا کہیں پرائیویٹ میں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اب بچے کو خود سنبھال لیں گے، بس آپ پیسے دے دیں، بس بچے آپ کے ہم سنبھال لیں گے. ذہنی معذور بچے کو تعلیم کیسے دی جائے گی؟ نہیں تعلیم ابھی جیسے وہ بتا رہے ہیں میرے بچے کا ذہنی توازن درست نہیں. ایک ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک جو ہے جو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، اس کو تعلیم کیسے دیں گے؟ یہی تو اسی لیے تو سینٹر بنائے گئے ہیں کہ ان بچوں کو یہی تعلیم دینی ہے کہ ان کو زندگی کے طور طریقے سکھانے ہیں. اب ذہنی معذور بچوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو سویئر کیٹیگری ہوتی ہے ایٹ لیسٹ اس کو وہ یہ سکھاتے ہیں کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتے کیسے پہننے ہیں، کھڑا کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے. یہ اسے سمجھائیں گے جس کا ذہن درست ہے. جس کا ذہن ہی درست ہے نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو فالو بھی نہیں کر رہا، وہ کیسے سمجھے؟ ٹیچر کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے ان کو وزٹ کرانا پڑے گا سینٹر، شاید ان کو پھر سمجھ آئے. ابھی ہم شاید ان طرح سمجھا نہیں سکیں. ذہن میں نہیں آ رہی. نہیں کچھ چیزیں آپ کی تربیت میں بھی آتی ہیں، کچھ آپ کا جو اس طریقے سے اگر آپ کچھ اور چیزیں نہیں ان کو سمجھا پا رہے تو اور ڈفرینٹ آپ کے ویز ہوتے ہیں زندگی میں. آخر ظاہر سی بات ہے اس بچے نے سروائیو تو کرنا ہی کرنا ہے نا. اچھا جی، مزید آپ سے جو ہے وہ جانیں گے محرم الحرام کے حوالے سے کیا سنا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مزید سنتے ہیں، لیکن ابھی بریک آ گئی ہے، پھر بریک کے بعد جو ہے وہ لازمی اس کو جوائن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے کہ محرم کے حوالے سے کچھ اور بھی آپ ہمیں سنائیں کلام. جی میں سنا دیتا ہوں، یہ چند اشعار ہیں تازہ، وہ پیش کر دیتا ہوں کہ ذکر آل ابا ضروری ہے ورنہ یہ زندگی ادھوری ہے. خوشبوئے خلد بھی نہ پائے گا جس کی آل نبی سے دوری ہے. تیرے سینے میں بغض حیدر ہے تجھ سے دوری بہت ضروری ہے. یہ ماتمی کی ہے خاک خاک کے شفا
ماتمی کی ہے خاک خاک شفا، ماتمی کا لہو بھی نوری ہے، ذکر آل ابا ضروری ہے ورنہ یہ زندگی ادھوری ہے۔ سریکی کا ایک کلام پیش کر دیتا ہوں جی کہ حسین حق دی صدا دنائیں، حسین رب دی رضا دنائیں، واہ حسین نور خدا دنائیں، حسین صدق و صفا دنائیں، حسین سوچاں تو بالا تارے، حسین خود مصطفیٰ دنائیں، واہ حسین شرم و حیا دنائیں، حسین ارض و سما دنائیں، حسین قدر و قضا دنائیں، واہ حسین صبر و رضا دنائیں، حسین دکھیاں دے دکھ مٹیندا ہے، حسین دکھیاں دے دکھ مٹیندا ہے، حسین خود شفا دنائیں، واہ حسین اون خوش نما دنائیں، حسین حسن ولا دنائیں، حسین تے نا خدا دنائیں، حسین مشکل کشا دنائیں، حسین باجوں گزارا کوئی نہیں، حسین روح دی غذا دنائیں، حسین حق دی صدا دنائیں، حسین رب دی رضا دنائیں۔ واہ کیا بات، بہت خوب۔ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر جس طرح ہم ان کی قربانی کو، ان کی چیزوں کو، ان کے مقصد کو یاد رکھیں تو ہم آج کل جب ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ حق کے لیے تو ہم اپنے حق کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے، تو ظلم کے خلاف تو کبھی ہماری ویسے زبان ہمیشہ چپ رہتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتی ہوں محرم کا جب مہینہ آتا ہے آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ ہم ان دنوں کو بہت سیلیبریٹ تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہم کبھی ان چیزوں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ سیکھنا چاہیے، درس کربلا ہے ہی یہی۔ اچھا، جس طرح ابھی شاعری کی بات ہو رہی تھی، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو شعراء ہیں بہت سارے ہمارے ایسے ہیں، ان کے ابھی جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اوپر کتنا کام کیا جانا چاہیے؟ کام کر رہے ہیں، ویسے اکادمی ادبیات جو ہے وہ کام کر رہی ہے، سرکاری سطح پہ کچھ کام ہو بھی رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو مستحق لوگ ہیں نا، مستحق سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب ان کے لیے تو بڑے بڑے ایوارڈ ہیں اور بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن جو لوگ لکھنے والے بھی اچھے ہیں اور لیکن صاحب ثروت نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کم از کم ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ مطلب کوئی میں نہیں دیکھ رہا، اب تو خیر جس کا شناختی کارڈ ہے اس کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہیں، تو لیکن شاعر کے لیے کتاب کی سہولت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کتاب اس کا مواد تیار ہو گیا ہے تو اس کی کتاب چھپوانے کے لیے ادارے کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، آپ کے سامنے ہے کہ آج ایک کتاب 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے پہ چلی گئی ہے، ایک کتاب کا چھپوانا بھی آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے سرکاری سطح پہ کچھ کام ہونا چاہیے۔ اچھا، ویسے کبھی اس سرکاری سطح پر اگر ہم بات کریں تو کام کچھ ہوتے ہوئے آپ کو کبھی نظر بھی آئے ہیں یا جسٹ دیکھے گئے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں، مطلب جیسے شعراء کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جن کی رسائی ہے ان کے ہوئے، جس کی رسائی نہیں ہے اس کا کام نہیں ہوا، بات یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علیشہ یہ بھی جانیں گے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بلڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ تو بجٹ جاری کیا گیا تھا، 3 فیزز میں یہ بجٹ جاری ہونا تھا، 30 کنال اور 7 مرلے کی جو ہے یہ بلڈنگ لی گئی، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو رینٹ پہ ہوگا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی، رینٹ پہ جب سے ہی بنا ہے، تو وہ جو ہے ایک کنجسٹڈ سی جگہ ہے، بچوں کی سب سے پہلی بات وہاں نرسری نہیں ہے اور صرف بچے رہتے ہیں، بچیوں کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھی چھوٹی بچی ملتی ہے اس کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے، اور جو نیو بورن بیبیز ملتے ہیں ان کو فوراً سے ریسکیو کر کے لاہور باقاعدہ ایک ٹیم بلائی جاتی ہے اور جانے کا ٹریول کا سارا ایکسپینس ہوتا ہے اور سب کچھ وہ لاہور بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اڈاپشن کیسز کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ اڈاپشن کیسز کے لیے بھی جو بھی آپ کو والدین جو ہے دائر کریں گے درخواست،
पहले लाहौर जाएगी, लाहौर में इतनी सारी ऑब्वियसली पेंडिंग एप्लीकेशंस पहले से पड़ी होती हैं। जैसे कराची में एक सेंटर है, तो बच्चे जिन्होंने अडॉप्ट करने हैं वो कराची सेंटर जा सकते हैं और उधर से वो बच्चा भी देख सकते हैं कि जो गुमशुदा बच्चे होते हैं जिसके वालिदैन नहीं मिल रहे होते, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लावारिस होते हैं, तो वो वहीं रह रहे होते हैं, तो वो कुछ वालिदैन होते हैं वो 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का बच्चा भी अडॉप्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्यादा बच्चे रेस्क्यू नहीं हो सकते। अब 50 बच्चे हैं टोटल जो मुल्तान सेंटर में रह रहे हैं इस वक्त, लावारिस, गुमशुदा और कुछ भिखारी बच्चों को जैसे ये लोग रेस्क्यू करते हैं। तो इसके अलावा बच्चियों की जगह नहीं है, न्यू बॉर्न बेबीज की जगह नहीं है, कोई भी बच्चा कहीं से भी मिलता है। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 3 बच्चे मिले थे कूड़े के ढेर में से, तो फौरन उनको हॉस्पिटलाइज करके फिर टीम मंगा के भेज दिया जाता है। बजट जारी हुआ, पहले फेज में 200 मिलियन का बजट जारी हुआ था, फिर दूसरे फेज का बजट कुछ अरसे तक रुका रहा। दूसरे फेज का बजट जो है जारी हुआ। अब बिल्डिंग तो बन गई है, पर बिल्डिंग के जो छोटे मोटे काम रहते हैं, जैसे सेफ का काम हो या दूसरा काम हो, वो सारा रहता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा, पूरा सेंटर होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन का, अगर ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का अपना ही स्कूल होता है बच्चों के लिए, वहाँ अपनी ही वोकेशनल उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, IT लैब्स वगैरह, सिलाई मशीन का सेंटर और इस तरह के कुछ सेंटर्स हैं। तो उन बच्चों के लिए वहाँ पे रहना तो आसानी होगी, पर एक बच्चियों को भी सहूलत मुहैया होगी, और दूसरा ये कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं वो भी यहाँ रह सकेंगे, और जो वालिदैन हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर कोई झूला नहीं लगा हुआ। अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ अरिशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया है हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे? अपनी टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें। जी आलिया। जी हाँ मैम, मेरा बेटा मतलब 18 साल का है, वो बोल नहीं सकता, मतलब अच्छा। इस टॉपिक मतलब का मसला है उसका, वो बोलता नहीं है। ठीक है। मैंने छोटा सा था जब बहुत कोशिश की उसको कि मतलब मैं कहीं स्कूल में उसका एडमिशन करवाऊँ, लेकिन कहीं भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक। इस टॉपिक कहीं भी सीट नहीं थी। अच्छा, आप मैं चाह रही हूँ कि कहीं, हाँ जी मैं जी, चाह रही हूँ कोई ऐसा सेंटर या कोई ऐसी मतलब स्कूल, सेंटर या स्कूल आप वो पूछना चाह रही हैं कि वहाँ वो अपने बच्चे को एडमिशन करवा क्योंकि सके। बच्चा 18 साल का है तो ऑब्वियसली स्कूल वाले नहीं लेंगे इस बच्चे को। अब यहाँ पे जनूबी पंजाब में एक ही कॉलेज बनाया गया है स्पेशल बच्चों के लिए, पर उसमें जरूरी होता है कि बच्चा मैट्रिक करके आए, उसमें चारों कैटेगरीज के बच्चे पढ़ते हैं। अब ये जो बता रही हैं, क्योंकि बच्चा 18 साल का है, जो मैं आपको बताई थी कि एक सेंटर बनने जा रहा है, तो उस सेंटर में ये फैसिलिटीज दी जाएंगी कि उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और बेसिक सिखाया जाए। इनके बच्चे को सबसे पहले तो वो शुरू से पढ़ना लिखना सिखाएंगे, कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, उसके बाद जो है वो इनका एक स्पेशल इम्तहान होता है वो दिलवाएंगे, उसके बाद ये बच्चा कॉलेज जा सकेगा। अभी स्कूल में एनरोलमेंट बच्चे की नहीं होगी। जिस सेंटर का हम बात कर रहे थे शुरू में, उसका इफ्तिताह बाद में होगा। बेसिकली तो वो ऑटिज्म सेंटर है, मगर उधर कुछ ऐसी बच्चों को भी दाखिल किया जाएगा, बच्चे तो नहीं अडल्ट होते हैं 18 साल के, तो इन लोगों को भी लिया जाएगा कुछ तादाद में। शुरू में वो लेकर देखेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, उनको आया देखेंगे कि ये बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। तो अगर क्योंकि इनका बच्चा जो है ज़हनी माजूर नहीं है, डेफ एंड डम है, तो ये बच्चे जो होते हैं उनको अलग तरीके से वो लोग पढ़ना लिखना सिखाते हैं। वैसे तो शाहरुख ने आलम में जो है D ब्लॉक में एक स्कूल है जो इन बच्चों के लिए स्पेशली बना हुआ है, जो बोल और सुन नहीं सकते, पर इस बच्चे ने कोई तालीम हासिल नहीं की जैसा कि ये बता रही हैं, तो ये उसी सेंटर में जाएगा जो बेसिक्स उनको सिखाएंगे, और उसके बाद ये जो स्पेशल स्कूल है शालीमार में, उधर जाके कॉलेज है, तो उधर इसका एडमिशन तब मुमकिन होगा। सही है। अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहीं। कैसब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं जी मोहम्मद आबिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सक्सेस कोच हैं। लाहौर से स्पेशली यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको।
अच्छा, आज इनसे जो हमारी बात होगी, क्योंकि मेरे लिए भी एक ये नया था सक्सेस कोच, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम समझते हैं कि अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली हम अपने बच्चों की बात करें, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उस चीज़ से जो है हम देखते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तालीम दी जा रही है, डिग्री भी है, लेकिन जिस तरीके से आपकी शख्सियत की ग्रूमिंग होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, आप जो है तरक्की कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें, इस पे काम करने की इसके जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे ये क्या टिप्स आज हमारे नौजवानों को देंगे कि किस तरह वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुआशरे में जिस तेज़ रफ्तारी है, एक अफरा तफरी वाला समा है और कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस हवाले से जो है वो क्या करना चाहिए बात करेंगे। सर, क्या हालचाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम हम अगर बात करें शख्सियत के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, तो हर इंसान की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट विजन है, डिफरेंट थॉट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि उसकी टाइप्स कितनी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हज़ारों साल इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका जवाब ढूंढा जाता रहा है और इसके ऊपर अब जो पिछले कोई 50-60 साल से एक लेटेस्ट साइंस आई है वो ये है कि शख्सियत के बारे में पहली तो बात ये है कि इंसानों की किस्में होती हैं। अच्छा, वो किस्में हम ये याद रखें कि बिल्कुल सब की सब ना वो अच्छी हैं ना वो बुरी हैं, वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट काम करने के लिए बनी हैं। ठीक है, तो ये टोटल 16 होती हैं और फिर 16 जो किस्में हैं उनमें हर किसी का अपना एक कोर टैलेंट होता है, एक उसका सेकेंडरी टैलेंट होता है, एक उसका टर्शरी टैलेंट होता है, यानी उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी काबिलियत, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे, फिर चौथी, तो इस तरह से होती हैं। अब होता आमतौर पर यह है कि इनको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, 1। नंबर 2 ये है कि इनको आइडेंटिफाई किए बगैर हम कोई और कैप जो हमारे पास होती है, सिस्टम के पास, एजुकेशन सिस्टम के पास, पेरेंट्स के पास, वो उस बच्चे के सर पर पहनाना चाहते हैं, यानी वो अपने किसी ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर उसकी शख्सियत को ना समझा जाए तो हम जा बजा रोज़ मुआशरे में देखते हैं, अस्मा आपने भी देखा है कि कितने ही बच्चे जो बड़े काबिल थे लेकिन वो सही मकाम पर पहुंच नहीं पाते इसकी वजह से। अच्छा, ये हमारे यहाँ जिस तरह हम देखते हैं कि एक तो करियर काउंसलिंग भी हो गई आपकी, हमारे यहाँ ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन हम वही चीज़ देखते हैं कि हमारे नौजवानों के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप वैसे किस तरह देखते हैं कि इस टाइम हमारे जो नौजवान हैं वो किन किन मसाइल का ज़्यादा शिकार हैं, जिन पर समझते हैं कि आप उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि एक वो शेर का मिसरा है कि मैं रह गया और मेरा ज़माना चला गया जी, उसका मफहूम भी है। तो हम लोग जो पेरेंट्स हैं, हम में से ज़्यादा, और फिर हमारी जो औलादें हैं वो जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, इस ज़माने की कुछ नीड्स हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ द एज क्या है, नीड ऑफ द एज क्या है। अच्छा, अब हम लोग जो हैं वैसे मजमूई तौर पर एज ए नेशन भी दुनिया से कुछ पीछे चल रहे हैं। कुछ साल पहले एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शाया हुआ और उसमें ये बताया गया कि ये सब कॉन्टिनेंट की पट्टी और बिलखुसूस हमारा मुल्क जो है वो कोई दुनिया से कोई 50-60 साल ओवरऑल लाइफ स्टैंडर्ड्स में पीछे चल रहा है। तो अब उसके नतीजे में आपका सवाल जो है उसका जवाब आना शुरू हो रहा है कि जब हम लोग इस वक्त दुनिया के साथ ही नहीं चल रहे तो फिर हम लोग उसके साथ एट्यून भी नहीं कर सकते, उसके साथ एक कनेक्शन भी बिल्ड नहीं कर सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते। सबसे पहला मसला हमारे ना सिर्फ नौजवानों का बल्कि हमारे एडल्ट्स का, जितने भी एडल्ट्स हैं उनमें मेजॉरिटी का ये है। दूसरी बात ये है कि ये मिथ जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है कि किसी दुनिया के एक खित्ते में ज़्यादा जहानत होती है, दूसरे में कम होती है। इसके कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि एक ताला जो है उसकी चाबी अगर आपके पास है तो तब भी वो खुल जाएगा, अगर उसकी चाबी आप किसी थर्ड पर्सन को दे दें तो क्या वहां पे ताला इनकार करेगा? ताला इनकार नहीं करेगा, खुलेगा। तो इसी तरीके से कामयाबी के पैटर्न्स हैं। बच्चों को दूसरी बात ये नहीं सिखाया जाता
کہ تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے, تمہارے لیے آج کے زمانے میں اس ٹیلنٹ کو آج کی نیڈز کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا. بالکل بالکل. تو دو تو بڑی یہ وجوہات ہیں. پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میجورٹی سوچ رہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. ضروری تو نہیں ہے, کئی مرتبہ ٹھیک ہوتا ہے, بہت مرتبہ وہ غلط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تین تو بنیادی وجوہات ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے جو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں. دیکھیں ادارے جو تعلیم دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو اب یہ دونوں تو آپ کا گھر سے ہی ہوتا ہے نا, اور اتنا پاورفل انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کو تو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. تو اگر اس کو ٹھیک طرح سے یہ صحیح پرفارم کریں اور بچے کو اپنی زندگی جینے کا موقع دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اچھا برا نہ سکھائیں, ان کو اچھا برا بتائیں. آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے بچوں کو بالکل ان کی, یہ ایکسٹریم نہیں ہم نے اختیار کرنا. اس کے درمیان میں بڑا ایک حسین بیلنس ہے. وہ بیلنس یہ ہے کہ ان کو ہم اپنی جو نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ بتا کے اس کے بعد ان کو یہ موقع دیں کہ وہ جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شاہکار بنایا ہے. اللہ نے 4 قسمیں کھا کے قرآن پاک میں سورہ 3 میں فرمایا ہے کہ یہ میں نے I have created the man in the best of molds, بہترین شاہکار بنایا. اب اس بہترین شاہکار کو موقع تو دیجیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر پیرنٹس کوشش تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے کے لیے کچھ اچھا کر جائیں, جو ہم نے غلطیاں کی, جو ہم نے مشکلیں جھیلی ہیں وہ یہ نہ جھیلیں. لیکن اس میں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی تعبیر ان میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اپنی خواہشات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے بچے پورے کریں گے. بالکل. تو ان کو ایک اپنی نئی زندگی جینے کا موقع دینا. تو چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ موقع ہم عام طور پہ نہیں دیتے. پھر وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز کو مسل دیں. اب پھول ہے, اس کو مسل دیں نا, بالکل اس کی اپنی شخصیت ہی باقی نہیں رہے گی. تو یہ نوجوان جو ہے مسلے ہوئے پھول بن جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے ہاں یہ جو اچھا, کیونکہ ہمارے ہاں شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی خواہشات, وہ لازمی کبھی بھی بچے کو جو وہ کہیں گے اچھا یار میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میرا بیٹا انجینئر بن جائے. ہمارے جو 3-4 پیشے ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اچھا انجینئر بن جائے گا, لائر بن جائے گا, تو آپ اس کے اوپر, یا پھر کوئی اچھی گورنمنٹ جاب اس کو مل جائے تو بس دیٹس اٹ. ہم یہ نہیں اپنے بچوں کی جو, اچھا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا جو میوزک میں بہت اچھے ہوتے ہیں یا آرٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ خواہشیں ان کی وہیں اندر کی اندر ہی جو ہے وہ دب جاتی ہیں. پھر وہ شاید اس طریقے سے بہتر پرفارم بھی نہیں کرتے. مس اسما یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ایک سادہ سا فارمولہ سمجھ لیں ہم لوگ. ایک آرڈینری اور میڈیوکر عام سی زندگی گزارنی ہے تو وہ تو سب گزار رہے ہیں. اس زندگی سے اگر اوپر اٹھنا ہے, ایوریج سے ابو نکلنا ہے, تو اس کے لیے سادہ سا ایک فارمولہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن, ہمارا دل اور ہمارے ہاتھ, اس کو میں نے اس کو 3H کا نام دیا ہوا. 3H, ہیڈ, ہارٹ اینڈ ہینڈز. یہ تینوں اگر ایک جگہ پر ہوں گے تو آپ ایکسپونینشلی اچھی پرفارمنس دے دیں گے. دنیا میں جتنے لوگوں نے ایکسٹرا آرڈینری کام کیا ہے ان کی یہ تینوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی تھیں. ہمارے ہاں تقریباً more than 75% ہم بڑے اور ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان لوگوں کا دل کسی اور جگہ ہوتا ہے, دماغ کسی اور جگہ ہوتا ہے, کام کو کچھ وہ اور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جی اچھا, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ قسم کی پرسنالٹی بنتی ہے. اب وہ جو ڈیوائیڈڈ پرسنالٹی ہے وہ اپنا پورا تو نہیں پرفارم کر سکے گی, وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے گی. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا شروع کریں. یہ آپ اسسٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ نے آج صبح فیصلہ یہ ان کو اناؤنس کیا کہ اب سے بڑے بڑے فیصلے تم کر لو. نہیں, یہ ایک بالکل جیسے مسلز ہوتے ہیں, فیصلے کرنا تو مسلز بلڈ کرنے کی طرح سے تھوڑا تھوڑا ان کو آپ یہ موقع دیں, وہ اس کے لیے آہستہ آہستہ ایٹیونڈ ہوں گے, پھر وہ چھوٹے فیصلوں کے بعد بڑوں کی طرف بڑھیں گے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرنے کا موقع دیں. بالکل. بہت مرتبہ پیرنٹس بات کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہم نے تو اس کے اوپر بہت انویسٹ کیا ہے, ہم نے تو سب کچھ اپنا اس کو دے دیا, یہ پرفارم نہیں کر رہا. یہ آئے دن یہی کہانی روز سامنے آتی ہے پیرنٹس کی, فیملیز کی. تو اس میں بنیاد یہ ہے کہ آپ نے جو کیا, آپ جو کر سکتے تھے انویسٹ کرنا وہ کیا, لیکن whether it was invested in the right direction or not, یا وہ اس کو جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے ٹیپ کیا, اس کو کام میں لائے,
اگر وہ لائے ہوتے تو پھر تھوڑا انویسٹ کر کے بھی لوگ آگے نکل جاتے ہیں. ہاں یہ چیز وہی نا، جہاں پہ جو کام جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا نا آپ اس کو بہت اچھے سے پرفارم کریں گے. جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے بس چل رہا ہے تو کام چلنے دیں. اچھا وہی پھر چیزیں آپ پھر آگے جا کے جو آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پیرنٹس کی بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ جو ہے وہ معاشرے میں بھی اس طریقے سے نہیں پرفارم کر رہے، نہیں چل پا رہے، تو پھر زندگی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں مسائل بہت ہیں، تو وہ مسائل واقعی آپ کے بھی مزید بڑھتے جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات جو دیکھتے ہیں اب بھی جو میں نے دیکھا ہے یوتھ میں جو سب ہمارے یہاں نا ایک ڈیسیژن پاور بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات جس طرح آپ ڈیسیژن کی بات کر رہے تھے کہ ڈیسیژنز ان کو لینے کیونکہ رائٹ نہیں ہے ان کے پاس اس طریقے سے تو وہ ڈیسیژنز نہیں لیتے. ڈیسیژن پاور بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے ان کی گرومنگ بھی نہیں ہے کہ وہ تھوڑا لیڈرشپ کی طرف جائیں یا ان کے اندر یہ چیزیں ہوں. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے اکثر ہم تھوڑے لکیر کے فقیر بھی ہیں، پھر ہم تھوڑا جگاڑ سسٹم بھی بہت شارٹ کٹ بھی بہت ڈھونڈتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویری ویری امپورٹنٹ کرٹیکل کوشچن. دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس ہم میں سے ہوں یا پیرنٹس ہوں کوئی بھی ہوں، لیڈرشپ جو ہے نا اس کو ہمارے ہاں بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اور یہ اس سے مراد یہ ہے 2-3 بنیادی سی باتیں سادہ سی. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہو، خواہ ہم کسی ادارے کو کسی فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں یا ہم اپنی ذات کو لیڈ کر رہے ہیں. ذات بھی تو ایک ادارہ ہے، بالکل اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہو، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہو یہاں تک پہنچنا کیسے ہے، تیسرا یہ کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن کن ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لیڈرشپ جو ہے یہ ہم سب لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. یہ اداروں سے لے کر پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کر کسی بھی اور ادارے میں جگہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، فیملیز میں چاہیے ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم انڈیویجولز کو بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا اب اس کے علاوہ اس میں فیصلے کا بڑا رول ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیصلے کرنا تو مسلز بلڈ کرنے کی طرح سے، جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے کسی کو فیصلہ کرنے کا، کیا فیصلہ یہ ہماری اس نیشن کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. جب آپ کو فیصلے کرنے کا خود موقع ملے گا تو آپ میچور ہوں گے، آپ کچھ غلطیاں کریں گے پھر آپ آہستہ آہستہ میچور ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ موقع مرحلہ وار سٹیپ وائز بچوں کو ملنا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ نکھرنا شروع ہوتے ہیں. اچھا اس میں آئے دن جو ہے نا اداروں میں بھی بلکہ یہ ہوتا ہے اور جب ہم لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اور ادارے ہوں یا فیملیز ہوں تو وہاں پر یہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کنٹرول کیا جائے چیزوں کو. ہاں ہمارے معاشرے میں کنٹرول زیادہ کیا جاتا ہے. بہت ہی ایک زبردست ریالٹی یہ ہے کہ انرجی کو جیسے کہتے ہیں نا کہ انرجی کین نیور بی ڈیسٹرائڈ، اٹ کوڈ بی ٹرنڈ انٹو سم ادر فارم آف انرجی. یعنی ہم اس کے لیے یہ نہیں کر سکتے جیسے پانی دریا میں ہے اور وہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آپ بند بنا دیں، دیوار بنائیں گے جتنی مرضی مضبوط بنا دیں وہ توڑ کے آگے گزر جائے گا. ایسے ہی ہے. اچھا آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے آپ ٹربائن لگائیں، ٹربائن چلے گی اس سے بجلی پیدا ہوگی، وہ انرجی کسی اور شکل میں کنورٹ ہو گئی. اب اس کو ہم زندگی میں اپلائی کر لیں. ہم سب انسان، ہم سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ٹریمنڈس انرجی رکھی ہوئی ہے. اچھا آپ اگر اس کو صحیح طرح سے چینلائز نہیں کریں گے، کنٹرول نہیں کرنا، مینج کرنا جسے ہم کہتے ہیں رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس اور رائٹ جاب، اور اس طرح سے آرگنائزیشنز میں ٹیم ہیں. اکثر ہم نے ایک بڑی دلچسپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ہم نے جب بھی اداروں کا انالیسز کیا، ان کے نیڈ بیسڈ ہم انالیسز کرتے ہیں، TNAs انہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ جب ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ برے نہیں ہیں. پیپل آر ناٹ مینلی بیڈ، دے آر ڈفرینٹ اینڈ دے مسٹ بی ڈیلٹ ڈفرینٹلی. اچھا اسی طریقے سے ہم جب سمجھنا شروع کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ سر یہ تھوڑی شخصیت ان کی ڈفرینٹ ہے جس طرح. جی بالکل. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ سمجھ کے ان کو صحیح بندے کو صحیح کام دینا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے ہمارے کام میں نکھار کتنا آتا ہے، نتائج کتنے اچھے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. صحیح. اچھا آپ نے ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسا رہا
اور ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ ڈفرینٹ اداروں میں جاتے ہیں, وہاں پر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, کیا چیزیں دیکھتے ہیں, ان میں کیا ہے, تھوڑا یہ شیئر کیجیے گا پلیز. میں بیسکلی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور بائی چوائس ہوں الحمدللہ. سب آپشنز کے ہوتے ہوئے ان کو اویل کرتے ہوئے میں پچھلے 23 سال سے ایک استاد ہوں. 1 نمبر 2 یہ کہ اس میں ہوتے ہوئے پھر پاکستان یہاں کے اچھے اداروں سے پڑھنے کا مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پاکستان سے باہر امریکہ, انگلینڈ, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع دیا, پڑھانے کا موقع دیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈوانسڈ ورژن یہ ہے کہ میں سکسیس کوچ ہوں, لیڈرشپ کوچ ہوں. تو اب اس میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, جو ہم لوگ کروا رہے ہیں, اس کو صحیح طرح سے کام میں کیسے لایا جا سکتا ہے, یہ کام ہے میرا اور میرے شعبے کا. پوری دنیا میں ہر شعبے کے لیے ٹرینرز ہوتے ہیں اور ایون پرسنل لیول پر بھی سکسیس کوچز ہوتے ہیں. وہاں کے سیلیبریٹیز کے بھی سکسیس کوچ ہوتے ہیں, وہاں کے پولیٹیشینز کے بھی کوچ ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں سے پولیٹیشینز کے بہت اچھے کوچ نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کوئی بھی پودا وہاں سے اکھاڑے ویسٹ سے اور یہاں لا کے آنکھیں بند کر کے اس کو لگا دیں, کیونکہ ڈفرینٹ وسائل ہے نا. ایک ملک ہمارا دوسرا ہے, یہاں ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں, یہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, وہاں چیزیں اور ڈفرینٹ ہیں. ہم مثالیں تو بہت دے دیتے ہیں, پر ظاہر سی بات ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, اس ماحول کو ایڈجسٹ کرنا وہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. تو وہاں کی ظاہر سی بات ہے چیزوں کو یہاں لانا بھی بڑا مشکل ہے. بس اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی جیوگرافی کو, اپنی کلچرل ویلیوز کو سمجھیں اور ان کے نتیجے میں ہم ان کو تھوڑا سا کسٹمائز کریں. ان کو ان چیزوں کو جو وہاں سے لاتے ہیں نا, ان آئیڈیاز کو یہاں پر لا کر ان ریالٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں غور سے دیکھیں کہ یہاں سوٹ کیا کرے گا. اچھا, اب یہاں تک تو بات ہو گئی کہ آپ نے پوچھا کہ میرا فیلڈ کیا ہے اور کس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہ پرسنالٹی ٹائپس کی اسیسمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ, آرگنائزیشنل لیڈرشپ, فیملی لیڈرشپ, مائنڈ سائنسز فار سکسیس اور نیورو پیرنٹنگ, ان ڈومینز میں کام کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اداروں میں یا ہمارا جو اوور آل سوشل فیبرک ہے اس میں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. ہمیں تھوڑی سی اپنی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے, بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ رفتار سے زیادہ ہماری سمت امپورٹنٹ ہوتی ہے. رفتار درمیانی بھی ہو, ڈائریکشن زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہم لوگوں کو قومی سطح پر کچھ ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے. میں ابھی آپ کے پہلے سیگمنٹ کو دیکھ رہا تھا, بہت ہی اعلیٰ گفتگو آپ لوگ کر رہے تھے سب. تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ بچے سکولز میں نہیں جا رہے اور بچوں کو سکول میں جانا چاہیے, اور معذور بچے جو ہیں ڈسیبلڈ ہیں وہ بیچارے وہ بھی پڑھیں اور ان پہ کام ہو. یہ تو بہت اچھی خوش آئند بات, قرآن کی تعلیم بہت ہی خوش آئند بات ہے. سائڈ بائی سائڈ چونکہ میں پاکستان کے ایجوکیشنل جو کینوس ہے اس پہ مجھے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع ملا ہے. صحیح. اور میں ابھی لاسٹ ٹائم تو تقریباً کوئی 6-7 سال 2 بڑے اداروں کا لاہور میں ہیڈ رہا ہوں. کالجز تھے, وہ پاکستان کے نامور کالجز ہیں. جو چیز ایک مسنگ لنک یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس کی نیڈز کیا ہیں, ہم ان کے ساتھ اس کو جوڑ نہیں ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے مور اور لیس سارے کے سارے مارکس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اچھا, اب ایک بچہ جب مارکس کے پیچھے یوں دوڑتا ہے کہ اس کو دنیا کا ہوش نہیں ہے, دنیا کہاں چلی گئی, تو وہ میں نے بارہا دیکھا یونیورسٹیز میں. میں تقریباً پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, وہاں پہ ہم سیمینارز کرتے ہیں. وہاں پر بار بار ایک چیز سامنے آتی ہے جو ایون گریجویٹس بھی ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے زیادہ تر, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, کہ وہ کوئی 16 سال کی نیند کے بعد آج جاگے ہیں اور وہ ارد گرد دیکھتے ہیں اچھا دنیا کہاں پہنچ گئی. اچھا لوگ دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے, اسپیس پہ چلی گئی ہے, ہم یہاں ہیں. جی, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکلز پر بھی خاص سے کام کی ضرورت ہے. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بہت پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم وہ ایک ہالو قسم کے ایموشنلزم سے ہٹ کر بات کریں تو دنیا بھر میں کام کروانے کے دوران جو چیز میں نے بار بار دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ
ہر اس جگہ پر زیادہ پلتا پھولتا ہے ایک حیران کن ریالٹی، جہاں پر زندگی آپ کو رگڑا زیادہ لگاتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا، آپ کے ایگزامپل جو ہے وہ لازمی ہم سنیں گے ناظرین. ہاں جی، بریک بھی ضروری ہے نا. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد جو ہے ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا ہے. ویسے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے شوز میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ تو آج کل ان کی ایسے دھوم مچی ہے. محمد ارسلان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ایکسپرٹ ہیں سائبر لاز میں، تو آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، آج ہم نے ارسلان کو اسپیشلی اس لیے بلایا کیونکہ آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ابھی ریسنٹلی اسلامیہ یونیورسٹی میں جو ہوا ہے کہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ جس طرح کیا جا رہا ہے، اور ہراسمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بچیوں کو جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کے اوپر کتنا کام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے ارسلان اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جہاں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ہماری تربیت کی جاتی ہے، اور وہاں اس طرح کا یہ واقعہ پیش آنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کیونکہ ہم ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری یہ چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم، لیکن تعلیمی اداروں میں آ کے اور پھر ظاہر سی بات ہے اس پر جو چل رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں جی، نو ڈاؤٹ یہ آج کل کے جو سب سے بڑھتے ہوئے مسائل میں یہ جو ابیوز آف ڈرگ ہے اور جو ہیراسمنٹ کے میٹرز ہیں، یہ بہت زیادہ مطلب بہت تیزی سے جو ہے یہ گرو کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب پولیس کو اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو ہماری ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا انفارمیشنز پہ یا کسی بھی طریقے سے ان ملزمان کو پکڑا اور ان کو کسی نہ کسی حد تک کیفر کردار تک پہنچایا، ایون ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی کیا. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا انشاءاللہ وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، کسی بھی تعلیمی درسگاہ میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچی کسی جنسی درندے سے بلیک میل نہیں ہوگی. اب اگر کوئی بچی اس نیٹ ورک کے تھرو بلیک میل ہو رہی تھی، اس کو تو آزادی ملے گی، ٹھیک ہے. جو بچیاں کسی اور ادارے میں، ٹھیک ہے، جو میٹر رپورٹ نہیں ہوا، جس جنسی درندے کا بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بھی ایک سبق ہے ٹو مینڈ دیئر ویز، ٹھیک ہے نا، کہ انسان بن جائے، ٹھیک ہے، جنسی درندگی سے نکل آئے. فائن. آپ کے چینل کے تھرو میں میسج دینا چاہوں گا ان تمام بچیوں کو، ان تمام بھائیوں کو، ان والدین کو جن کے بچے، اچھا اس میں جو وکٹم ہے ناٹ نیسیسرلی کہ وہ فیمیل ہو، اس میں کوئی میل بھی ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اولڈ ایجڈ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی طور کسی طریقے سے سیکشلی جو ہے وہ ہراس ہو رہا ہے، بلیک میل ہو رہا ہے، اس کی کوئی ویڈیو بنا لی گئی ہے، اس کو کسی پارٹی پہ لائک کسی برتھ ڈے سیلیبریشن کا نام دے کے یا کسی بھی حوالے سے اس کو انوائٹ کر کے اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا لی گئی ہے، اس کو بعد میں بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ میٹر کو رپورٹ کرے، ٹھیک ہے، جو ریلیونٹ ایویڈنسز ہیں ان کو پیش کرے کہ دادا از دا پرسن جو مطلب اس کو بلیک میل کر رہا ہے یا اس سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے. ناؤ دیر آر 2 types آف ڈیمانڈ. سم ڈیمانڈ از آف سیکسٹورشن، ون از آف ایکسٹورشن، لائک بھتہ مانگنا، پیسے مانگنا. اس کے علاوہ اب جیسے کوئی ٹیچر ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ اوور ہیئر. کسی ٹیچر کو ساتھ یا کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا لی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو انلیگل پرپزز کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بھی میٹر رپورٹ ہوئے کہ اب آپ اس کو پاس کر دیں، اس کو فیل کر دیں، ادروائز آپ کی یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں. ویڈیوز والا تو بہت ساری جگہوں یہاں تو اگر ہم بات کریں ہماری بیچاری عدلیہ مطلب محبوب نہیں ہے. پرابلم از واٹ دس از آور سک مینٹیلٹی بیسیکلی. یہ جو ہراسمنٹ اور یہ سائبر کرائم کے میٹر ہیں، وائی یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اویئرنیس ہوئی نہیں، یوز آف ٹیکنالوجی بڑھ گیا، تعلیم کا معیار انفارچونیٹلی اتنی تیزی سے نہیں بڑھا، ٹھیک ہے. اب اس کا شکار جو ہے ان ایجوکیٹڈ لوگ تو ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں.
دیکھیں نا کہ حالانکہ سوشل میڈیا جب سے آیا, جی ہاں, اچھا اگر ہم بات کریں جب ہم پڑھ رہے تھے یا ہماری جس طرح ایجوکیشن چل رہی تھی اس میں شاید اتنا سوشل میڈیا کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس ٹائم, پتہ ہی نہیں تھا آپ کو, موبائل ہی اتنے لیٹ ہم لوگوں کو ملے. تو ابھی تو بچے کے پاس موبائل ہے, اور چاہے وہ اسکول پڑھ رہا ہے, چاہے وہ کالج میں ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے, تو موبائل تو اس ٹائم ہر, اور پھر سوشل میڈیا, اور پھر جس طرح چیزیں ایڈوانس ہوئیں, جتنا ان چیزوں پہ لوگوں نے بہت سارے ایسے واقعات جو ہوئے ان کو ایکسپوز بھی کیا, اچھا اویئرنیس بھی جاری ہے, لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ حیران کن بات آتی ہے. میڈم دیکھیں, اسٹیٹ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پیکا 2016 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے ایک الگ ونگ بنائی گئی ہے, جن کے پاس ایکوپڈ ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, لوکیٹر ہیں, پاورز ہیں ٹو گین دا ڈیٹا واٹس ایور دی ریکوائرڈ. یہ جو سوچ دیں کہ میڈم ہر بندے کے پاس آج 15-20 ہزار روپے کا یہ موبائل فون آ جاتا ہے, 100-200 روپے کا انٹرنیٹ کنیکشن آ جاتا ہے, تو آپ 4-5-6 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ آپ یوز کریں, فیس بک آپ یوز کریں, ٹویٹر, یہ انسٹا, اسنیپ چیٹ, یہ اور بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ یوز کریں. اب جو کرمنلز ہیں بیسیکلی جو کرائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کرائم بھی کریں اور ہم پکڑے بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے, اب کرائم اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کے شکار بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ فلاں اس روڈ سے گزریں گے, اندھیرا روڈ ہے تو چوری ہونے کا خطرہ ہے, ڈکیتی ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, رات کے ٹائم گزریں گے تو ڈکیتی ہو سکتی ہے. میڈم ان سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے, ان آن لائن بینکنگ اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے, واٹس ایور اٹ از, آپ کسی بھی دن دہاڑے آپ بیٹھے, آپ نے ایک پرسنل انفارمیشن شیئر کی, آپ گئے, آپ نے اپنی کوئی آبجیکشنیبل کنٹینٹ شیئر کیا, ایون اپنے سیل فون میں بنایا, پتہ لگا جناب آپ کے جس انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوئے وہ کمپرومائز تھا, آپ جناب آپ کا پورا ڈیٹا ہی اڑ گیا, آپ کا وہ ڈیٹا ہی لے گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے سائبر کرائمز میں جو تھی یا اس طرح کے ہیراسمنٹ کے واقعات, اس میں بہت جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اسٹیٹ الحمدللہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ونگ بنا دی گئی ہے, آنریبل اینٹی ریپ کورٹ بنا دی گئی ہے. دیکھیں دس از واٹ اسٹیٹ کین میکسیمم ڈو. ٹھیک ہے, اس میں مطلب جو ایک خاص چیز میڈم جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے, اس میں آپ کے میسج, آپ کی جو پروگرام کے تھرو میں میسج ڈیلیور کرنا چاہوں گا, کوئی بھی ہیراسمنٹ کا بچہ ہوگا, بچی ہوگی, بائی لا اس کی آئیڈینٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈسکلوز نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کے پروگرام کے تھرو میں لائیو میسج دے رہا ہوں تمام سامعین کو کہ اگر کوئی بچی, چاہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی کی ہے, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کی ہے, چاہے وہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کی ہے, اگر وہ بچی کبھی بھی کسی طور ہیراسمنٹ کا شکار ہوئی ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے, اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ میٹر کو FIA سائبر کرائم ونگ یا ایون اپنی کو لا انفورسمنٹ ایجنسی, بہتر تو یہی ہے کہ آپ سائبر کرائم ونگ کو رپورٹ کریں. اگر اس کی کوئی ویڈیوز ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں اگر موجود ہیں تو میٹر کو وہاں رپورٹ کریں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنسی درندہ کیسے نہیں قانون کی گرفت میں آتا, کیسے نہیں اس سے جو ہے وہ تمام آبجیکشنیبل ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کیا جاتا. الحمدللہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پہلے بھی کام کر کے دکھایا, ڈیٹے بھی ریکور کیے ہیں. ٹھیک ہے, چیٹس بھی ریکور کیے ہیں, کچھ 7,7200 ویڈیوز بھی ریکور کی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ویڈیوز جو ہیں. جی میڈم دیکھیں, اگر تو اب یہ جو خاص کر یہ جو ڈیجیٹل دیکھیں سائبر کرائم کو لے کے, یا یہ جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں, یہ جتنی جلدی سائبر کرمنلز کو ایگزٹ دیتی ہیں نا, یہ اتنی ہی سپیڈ سے کسی بھی کرمنل کو پھنساتی بھی ہیں. لائک if a cell phone was in your use, you cannot deny from it. ٹھیک ہے نا, ایک موبائل فون اگر میرے استعمال میں ہے کسی بھی رانگ ڈوئر کے, اور وہ اس کو یوز کر رہا ہے کسی بھی فرد واحد کو بلیک میل کرنے کے لیے, اس کو کوئی سیکشول فیور اس سے لینے کے لیے, یا اس کو کوئی مارکس لگوا دینے کی, اس میں اس سے کوئی سیکشول فیورز لینے کے لیے, یا کوئی وہ مطلب ہیپی مومنٹس شیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بچی کے ساتھ جو اس رشتے میں اس کی بیٹی لگتی ہے, یا جس کا وہ کسٹوڈین تھا, جس کا وہ سیکیورٹی آفیسر تھا, تو ہی کین ناٹ ڈینائی فرام دیٹ
डिजिटल एविडेंसेस। वो ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने मुझ पे प्लांट कर दिया है, बिकॉज वो पकड़ा गया उस दिन, उससे पहले का तमाम डिजिटल रिकॉर्ड कि ये मोबाइल फोन से किस किस को कॉल की गई, ये कहां कहां लोकेशन पे अवेलेबल था, इस मोबाइल फोन में इससे पहले 6 महीने पहले कौन कौन सी तस्वीर बनी, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना? हाँ। तो ये जितनी तेजी से ये एग्जिट देती है ना किसी भी क्रिमिनल्स को कि वो पकड़ा ना है, तो जब वो पकड़ा जाए तो फिर साइबर क्रिमिनल की शामत भी आ जाती है। ठीक हो गया? वही ना, क्योंकि अभी हम जिस तरह बात करेंगे एक इस तरह का आया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी जितना हम क्योंकि पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी अब बड़ा मुश्किल हो गया कि आप अपने अगर तालीमी इदारों में ये काम हो रहा है तो वो अपने बच्चों को कैसे जो है इन इदारों में भेजेंगे या पढ़ा सकेंगे, ये भी अब जो है बड़े ये चीजें भी अब जो है बड़ी मुश्किल हो गई। देखिए जी, क्योंकि हिरासमेंट में अब जाहिर सी बात है बच्ची की अगर जिस तरह हम बात करें हमारे मुआशरे में इस हवाले से बहुत चीज़ ये देखी जाती है कि स्पेशली बच्चियों को ना सामने लाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ भी एक्टिविटी आप सामने मुआशरे के सामने लाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैं प्रोग्राम के थ्रू मैं अगेन मैसेज दे रहा हूं वालदैन को, भाइयों को, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, बड़े हैं, ठीक है, इवन टीचर्स भी हैं अगर उनको पता है तो, विक्टिम की आइडेंटिटी, किसी भी सेक्सुअली हैरेस हुई भी विक्टिम की आइडेंटिटी एट एनी कॉस्ट बाय लॉ डिस्क्लोज नहीं की जाती। सही, ठीक है, उसको ना सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कोई बच्ची किसी तौर कभी सेक्सुअली हैरेस हुई है, उसको चाहिए वो मैटर को रिपोर्ट करे, वो बताए अपने डिजिटल एविडेंसेस व्हाटसोएवर शी हैज। देखें, बहुत सारी बच्चियां, देखें मैं इसमें बताता हूं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी, देखें कुछ बच्चियां इमैच्योरिटी में डर के, खौफ के मारे, क्योंकि ऐसे रॉन्ग डूअर का टारगेट वो बच्चियां होती है जिनके पीछे बैकबोन ना हो, जिनके पीछे फादर ना हो, भाई ना हो, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, ये टारगेट उनको करते हैं मोस्टली। ठीक है, जो बच्ची, अब कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ये मसाइल भी हैं बट दे आर स्ट्रांग इनफ, दे प्रेफर टू से नो व्हाटसोएवर द कंडीशन इज, फाइन। उन बच्चियों को चाहिए जो विक्टिमाइज्ड हुई, जिनको ड्रॉप किया गया, जिनके नाम नहीं डाले गए, जिनकी सीजीपीए नहीं बनाई गई, ठीक है, बिकॉज उन्होंने मेट विद नहीं किया था उन चीजों को। इफ द पीपल आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल एविडेंसेस इन देयर सेल फोन, दे आर थ्राइस वेलकम। ठीक है, दे कैन रिपोर्ट देयर मैटर सेपरेटली, वो अलग भी रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईए साइबर क्राइम में कर दें, पंजाब पुलिस में रिपोर्ट करें, एज अ विक्टिम अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। मैं समझता हूं कि कोई भी जिनसी दरिंदा अगर उसके पास उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद हैं, उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद हैं, तो वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी ही है, वही बात है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, साथ साथ हम जो है अरसलान से भी बात कर रहे हैं, लॉ के हवाले से भी और इस टाइम हरासमेंट के हवाले से भी। साथ ही सर से बात हो रही थी, हमारी बात अधूरी रह गई, स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी यूथ को जो है वो स्किल्स की तरफ भी ला सकते हैं। जी, जो बात हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, इनको जिस तरह से सख्त हालात का सामना करना पड़ता है, तो दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बाहर तो एक बड़ी नेगेटिव बात है, लेकिन यही चीज़ जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है, और इसका फ़ायदा होता है जब कभी भी इन बच्चों को, इन बड़ों को भी मुआफिक हालात मिलते हैं, तो ये कामयाबी की लैडर पर बड़ी तेज़ी से चढ़ जाते हैं। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बड़ा नाम है, अमेरिका में उनका एक मकाम है, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बड़ा नाम है, तो ये प्रोफेशनल्स वहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं यहाँ से जाके। अब देखिए, मोस्टली जो हम बाहर के देखते हैं उसमें हमारे अपने पाकिस्तानी ही होते हैं ना, स्पेशली यहीं से टैलेंट डॉक्टर जी, वहाँ का सर्जन जो है वो वहाँ पर है, आपका लॉयर, बेस्ट लॉयर आपसे वहीं आपको मिल जाएगा, इंजीनियर आपको। तो पाकिस्तान का अभी तो जिस तरह नौजवान यहाँ से मूव किए हैं बाहर की तरफ, हम देखते हैं कि अभी जो हमारे हालात को देखते हुए उन्होंने, अभी भी लोग कोशिश इसी चक्कर में है कि बस किसी न किसी तरीके से हम बाहर चले जाएं, यहाँ वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना, वो शायद वो समझते हैं कि यहाँ कदर ही नहीं है।
ایسے ہی ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ اس پہ بھی 1-2 مہینے پہلے ایک سروے پول ہوا تو اس میں کوئی 67% پاکستانی نہ صرف یہ کہ یوتھ بلکہ بڑے بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ چلے جائیں. اور آپ نے دیکھا ہی ابھی پچھلے 4-5 ماہ کے دوران کچھ 4 لاکھ سے زیادہ نوجوان پاکستان سے گئے ہیں. اچھا جانا اپنے آپ میں، ویسے یہ بھی ساتھ میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جانا اپنے آپ میں برا نہیں ہے. مایوس ہو کے نا امید ہو کے جانا برا ہے 1. نمبر 2 یہ کہ وہ جا کے وہاں پر کریں گے کیا، اگر وہ وہی والی بات اب آ جاتے ہیں اس طرف کے سکلز. اگر آج کے زمانے کی سکلز سے وہ صحیح طرح سے ایکوپڈ نہیں ہیں، ان کو وہاں پر جا کر وہ پھر مین سٹریم میں تو جا نہیں سکتے. وہ وہاں بیچارے جا کے ٹیکسیاں چلاتے ہیں، وہاں پہ پیزا ڈیلیوری کرتے ہیں. تو اگر تو دنیا میں 2-3 ملکوں نے وہاں جا کر اس گیپ کو اتنا زبردست فل کیا ہے، یہ انڈیا نے کیا ہے، باقی ملکوں نے کیا، یہ جا کے وہاں پر سکلز ایکوائر کرتے ہیں، تیزی سے 1-2 سال میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کے بعد وہاں پر مین سٹریم میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سکلز پہ، اور سکلز میں پھر فردر یہ ہے کہ کم از کم 2 تو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک ہارڈ سکلز ہیں، ایک سافٹ سکلز ہیں. ہم ہارڈ سکلز کی طرف تھوڑا سا بعد میں جائیں گے، لیکن سافٹ سکلز یہ ہیں کہ آپ کی جو ایز اے ہیومن بینگ آپ کی کچھ بنیادی قسم کی مہارتیں ہوتی ہیں. آپ کو سوچنا آتا ہے، آپ کو بات کرنا آتی ہے، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں، آپ کو پیپل سکلز آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی پروفیشن سے ریلیٹڈ سکلز آتی ہیں یا نہیں آتی. یعنی آپ اگر آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور بھی شعبے کی طرف، اس کی اسپیسیفک سکلز آتی ہیں نہیں. تو ہمارے ہاں ایک اوور آل جو تھیوریٹیکل نالج دیا جا رہا ہے یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. سکلز کا کمبینیشن جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ بنا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. وہ کہ آپ کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مہارت رکھنا بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں وہی بات آ جاتی ہے، تعلیم بس دے دیں، تربیت کا تو ویسے فقدان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سکلز کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ادارے اور بہت ساری ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں، لیکن بچے پھر بھی وہیں کے وہیں کنفیوز ہی نظر آتے ہیں آپ کو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. میں چاہ رہی کہ اچھا کوئی ابھی ٹپس بھی تو دیں، ہم نے باتیں تو بہت ساری اس کے اوپر کر لی، کوئی ٹپ دینا چاہیں. ٹپس کے ساتھ ساتھ ایک ٹپ تو یہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ارسلان صاحب نے بہت ہی آرٹیکولیٹڈ انداز میں، عمدہ انداز میں جو اس وقت کا جو ہمارے اداروں میں جو منظر چل رہا ہے اس پہ بات کی ہے، پھر اس کی جو لیگل اس کے ایسپیکٹس ہیں ان پہ بات کی آپ لوگوں نے. تو آپ نے وہاں پہ ایک ایشو ریز کیا کہ اویئرنیس بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، جگہ جگہ پر واعظ و نصیحت اور ممبر بھی سجے ہیں، بالکل، تو لیکن یہ معاملہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. تو چونکہ میرا فیلڈ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی روٹ کاز کو بھی ڈھونڈیں. دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں کوئی مسئلہ یا کوئی اچھائی اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایسی جگہوں پر پلتا پھولتا ہے جو کہ مؤثر طبقے ہوتے ہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کہنا جو ہے اس کے نتائج آئیں گے، ہمارے کرنے کے نتائج ہوتے ہیں. ہم پیرنٹس ہوں تو بچوں کو کر کے نہیں دکھائیں گے تو کہنے کے ساتھ اس کا ایک حد سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. سملرلی یہ قوم کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. میں ود ڈیو اپالوجی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہاں پر اپنے معاشرے کا جب انالیسس کرتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے جی اکاؤنٹس میں، فائنانس میں ڈیفالٹ کر رہا ہے ملک، کوئی کہتا ہے جی یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے. بنیادی طور پر تو مورل ہمارا کرائسس ہے نا، بنیاد تو یہ ہے. تو اچھا، اب رویے جو ہوتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں، خواہ وہ ڈرگ ایڈکشن ہو یا مولسٹیشن ہو، کسی بھی طرح سے ہو، یہ رویے جو ہیں یہ طاقتور طبقوں کو دیکھ کر بنتے ہیں. میرے ملک کا طاقتور طبقہ جو بھی شعبہ ہے اس کا، ان میں اکثر جگہوں پر اور ہمارے شعبے میں بھی اکثر جگہوں پر ہم لوگ، ایک ہوتا ہے کریکٹر لیسنس کہ آپ کھوکھلے ہیں، آپ کھوکھلے ہیں اور آپ کی بات جو ہے اس میں کہاں وزن ہوگا. وہ واصف علی واصف نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا دل سے بات نکلے گی تو دل تک جائے گی، دل سے تب نکلے گی جب آپ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہو رہی. طاقتور طبقے کہتے ہیں لیکن وہ ویسا کرتے نہیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں نہ جانتے ہوئے. دیکھیں نا، ہم ذرا غور کریں، ہم اپنی شادیوں غمیوں کو، کل خانیوں کو کن کو دیکھ کر لاشعوری طور پر ڈیزائن کرتے ہیں؟ طاقتور طبقے کو. میرے بچے کی شادی ہے تو وہ شادی ایسے ہونی چاہیے جیسے MNA کے بیٹے کی ہوئی ہے. یہی رویے ہمارے ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. تو ہماری کیریکٹر لیسنس بھی ان طاقتور طبقوں سے ٹریول کرتی ہوئی نیچے کی طرف جاتی ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہی نا بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو بھی اسٹرانگ کریں. اچھا ابھی جس طرح ارسلان یہ بات کریں گے جس طرح تعلیمی ادارے ہیں ابھی یہاں پر انویسٹیگیشن بھی جاری ہے, میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے ان کو پکڑا بھی گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ کیس بھی ہمیشہ کی طرح جو بہت سارے ایسے ہمارے کیسز چل رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کیسز کا یہیں پہ ہی مکمل خاتمہ ہو جائے گا یا چپ ہو جائے گی, کیا ہوئے گا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, اگر اس نے خاتمہ ہونا ہوتا, اگر اس نے چپ ہونا ہوتا تو یہ اسی ٹائم چپ ہو جاتا جتنا پریشر جو مجھے سننے میں آیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ایٹ دا فرسٹ ٹائم تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایف آئی آر کو فوراً چاک کیا اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی گئی. اس میں مجھے لگتا ہے اٹس مائی اوپینین کہ یہ چونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کیس ہے, ٹھیک ہے, اور سائبر ونگ جو ہے ایف آئی اے, ٹھیک ہے, اس میں بھاولپور کو بھی شاید ایف آئی اے ملتان لگتی ہے, سائبر کرائم ونگ بالکل ملتان لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جے آئی ٹی بنا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہے پھر اگین کہ وہ یہ سائبر کرمنلز سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا انفارمیشن سسٹم یا سوشل میڈیا گیجٹس کے ذریعے جس سپیڈ سے بچتے ہیں, مطلب کہیں دور دراز بیٹھے ہوئے کوئی بھی کرائم کمٹ کر رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں ہم پکڑے نہیں جائیں گے, یا کوئی ان اتھرائز آئیڈینٹی یوز کر لیتے ہیں, یا کوئی واٹس ایپ نمبر یوز کر لیتے ہیں, یا کچھ بھی. اسی طرح جب وہ تمام سوشل میڈیا ایپلیکیشنز, وہ واٹس ایپ نمبرز, وہ موبائل فون ان کے پاس سے برآمد ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی گردن جو ہے نا اتنی آسانی سے چھٹتی نہیں ہے. اب جو بہترین کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی بنا دینی چاہیے, جو بہتر سے بہتر لا انفورسمنٹ ایجنسی ساری الحمدللہ بہترین ہے. ٹھیک ہے, اس میں چونکہ دیکھیں یہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے, یہ کسی کی زندگی اور موت کا میٹر ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان 5500 بچیوں میں, ان 7200 بچیوں میں وہ بچیاں دیکھیں کیوں آئی, کس نے کس لیول پہ بلیک میل کیا, کون کون سے ٹیچرز انوالو ہیں, ٹھیک ہے, کس ٹیچر نے کس کے کہنے پہ مارکس لگائے, ٹھیک ہے, ایون اگر کوئی بینیفیشری ہے, اگر وہ دیکھیں اگر بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی, ٹھیک ہے, اور بائی اینی لیگل مینس اس نے مارکس حاصل کر لیے ہیں, دس از واٹ, ٹھیک ہے, دس از ایز ویل اے کرائم. آپ اس بچے کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس نے پوری رات محنت کی, بالکل ایسے ہی ہے, اینڈ لائک یو آر گیٹنگ دا سی جی پی اے اینڈ شی از ناٹ گیٹنگ. دس از ہم پہلے سر سے بات کر رہے تھے کہ شارٹ کٹ, ہم کیونکہ زیادہ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر انلیگل کام کی طرف, تو پھر ہماری توجہ زیادہ اچھا ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہاں سے ہوتا ہے. بالکل, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں آئی ایم ویری سوری, ایوری گرل از ناٹ دا وکٹم, مائنڈ اٹ, ایوری گرل in this case, every boy in this case is not the victim at all. اس کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ either he or she is the beneficiary, direct beneficiary of any illegal activity, or he or she is being harassed. If and only if, اگر وہ harass ہوئی, اگر وہ مجبور ہو کے اس نے کیا, اوکے فائن, شی ول بی مطلب لائی ان دا کیٹیگری ایز اے وکٹم. ادروائز وہ بھی اس کرائم میں انوالو ہے. وہ تمام ٹیچرز جنہوں نے مارکس لگائے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی یہ کرائم کمٹ کیا. جی اچھا, کیونکہ آپ نے ہمیں ذرا لیٹ جوائن کیا اور اس پہ بہت ساری مزید بھی ہم بات کر سکتے تھے, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا ارسلان, آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بھی بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے کافی چیزیں جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے ان کی بات کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.